بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ یہ زندگی کا سسٹم اور زندگی کا دورانیہ اگر آپ اپنی زندگی جو گزر چکی ہے اس کی 5 سال کا جائزہ لیں یا 10 سال کا جائزہ لیں، کسی کی 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، چوتھے عشرے میں، 5ویں، 6ٹھے میں، خود اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ پہلے عشرے میں میرے ساتھ کتنے رشتے منسلک ہوئے، کتنے دوست مجھے ملے جو بڑے، کتنے تعلق والے ملے جو بڑے گہرے تھے، اور اس عشرے میں جائزہ لیں کتنے میرے اپنے قریبی تھے وہ دنیا سے چلے گئے، جن کے بغیر تصور یہ تھا کہ شاید ان کے بغیر زندگی ایک دن بھی نہیں گزر سکتی۔ دوسرے عشرے کا آپ جائزہ اسی طریقے سے لیں، تیسرے کا، کہ میری زندگی میں کتنے ایسے لوگ آئے ہیں، کتنے ایسے رشتے آئے ہیں، کتنے ایسے مواقع آئے ہیں، کتنی ایسی جگہیں آئی ہیں، کتنی ایسی میری ملازمت کے یا میرے کاروبار کی ایسی جگہ تھی کہ ان سے میری محبت، انسیت ہو گئی تھی، پھر وقت ایسا بدلا کہ اس علاقے کو چھوڑنا پڑا، اس ملازمت کو چھوڑنا پڑا، اس کاروبار کو چھوڑنا پڑا، اس رشتے کو چھوڑنا پڑا، یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ گویا جب آپ غور کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ جس بندے کو غور و فکر کی عادت ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت کئی راہیں سلجھا دیتے ہیں، اور غور و فکر بھی وہ جو مثبت ہو، جو دین قرآن حدیث کی روشنی میں ہو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی سوچ دین کے مطابق ہو، تو اللہ رب العزت بہت ساری چیزیں اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ لیکن جو سوچتا ہی نہیں وہ پھر ایک سطحی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بات یہ میں کر رہا تھا کہ آپ اگر جائزہ لیں گے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہر رشتہ مضبوط نہیں ہے، ہر کام کمزور ہے، ہر کاروبار چند لمحوں کا ہے، ہر علاقہ جس میں میری 30 سال زندگی گزری ہے، جہاں 35 سال میں نے زندگی گزاری ہے، وہاں کا رہن سہن میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک وقت آتا ہے
وہ علاقہ چھوڑ کر پھر کہیں اور جانا پڑ جاتا ہے۔ گویا یہ سارا کچھ دنیا میں جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ فانی ہے۔ مضبوط سے مضبوط تعلق، مضبوط سے مضبوط عہدہ، مضبوط سے مضبوط آپ کے پاس جو ذرائع ہیں آمدنی کے، وہ بھی لاکھوں سے انسان، کروڑوں سے انسان جو ہے وہ پیسے کو ترسنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو 10 سال پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کا ایک دن گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور 10 سال کے بعد وہ کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سسٹم ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں دنیا کا کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی تعلق، رشتہ، کام، یہ مضبوط نہیں ہے۔ لہذا اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ جس پر آپ انحصار کرتے ہیں وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ ہم تکیہ کرتے ہیں۔ وہ جس پہ ہم انحصار کرتے ہیں وہی ہمیں دغا دے جاتا ہے، اسی چیز سے ہم جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی ایسا رشتہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا تعلق نہیں ملے گا جس پر آپ کہیں کہ میرا اس کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزر سکتا۔ گزر جاتے ہیں، مشکل تھوڑی ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان سروائیو کرنا سیکھ جاتا ہے۔ لہذا ان اتار چڑھاؤ میں ہمیں کون سا ایسا تعلق بنانا چاہیے؟ ان اتار چڑھاؤ میں، اس ملکی حالات میں، اس خاندانی حالات میں، اس میرے کاروباری حالات میں، اس زندگی کی گزر بسر میں جو مجھے مشکلات ہیں، پھر مجھے کون سا ایسا رشتہ ہے جو مجھے مضبوط رکھ سکتا ہے؟ بچے کو ہم، جو چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، 2 سال کا، اس کو چلانے لگتے ہیں، آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ اس بچے کو کہیں چلے، وہ نہیں چلے گا۔ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اس بچے کو کہیں کہ چلے، وہ پہلا قدم نہیں اٹھائے گا جب تک اس بچے کے سامنے آپ بازو پھیلا کر نہیں بیٹھتے، بیٹا چلو، تھوڑا سا سہارا نہیں دیتے۔ اس کو نظر آئے گا کہ بیٹا میں تمہارے پاس ہوں، آپ چلو۔ اس کی والدہ، اس کا والد، اس کا جو بھی بڑا ہے اس کو سہارا دیتا ہے۔ اس بچے کو جب نظر آتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا دینے والا موجود ہے، وہ قدم اٹھا لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس بچے کو ہم کہتے ہیں بیٹا آپ چلو تو صحیح، میں ہوں نا۔ یہ جو میں ہوں نا، یہ اس کو سہارا دیتا ہے۔ اس کو آپ سائیکل پہ چڑھاتے ہیں، اس سائیکل سکھاتے ہیں، وہ نہیں چلانا سیکھتا۔ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ہوں نا، وہ پیڈل مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ آج کا موضوع میرا یہی ہے، میں ہوں نا۔ لیکن یہ میں ہوں نا کون کہنے والا ہے؟ یہ میں ہوں نا کا اتنا بڑا سہارا جو چھوٹے بچوں کو زندگی میں چلنا سکھا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بہت مشکل میں ہو، اس کی زندگی میں کانوں میں پڑنے والی ہر آواز اس کے خلاف جا رہی ہے، اس کی مخالفت کرنے والا ہر بندہ موجود ہے، ہر طرف سے اس کو یہی سننا پڑتا ہے، آپ وہ ایسے، آپ کی غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، آپ نے ایسا کیا ہے۔ اس دوران اگر کوئی کانوں میں آواز پڑے نا میں ہوں نا اس کے کسی بڑے کی، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا اپنا موجود ہے، وہ زندگی میں آگے قدم اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے صرف ایک لفظ کی وجہ سے۔ اور یہ وہ لفظ ہے جو دنیا کے، جس کی میں نے تمہید باندھی ہے، یہ وہ لفظ ہے جو دنیا کے انتہائی کمزور رشتے جب کہتے ہیں تو بندہ مضبوط بن جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو دنیا کے انتہائی کمزور، جس کے اگلے لمحے کا نہیں پتا، کہ جس نے مجھے خود کہا ہے میں ہوں نہ، جاؤ تم جو مرضی کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، جاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ شہر میں، تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، میں ہوں نہ، میں سنبھال لوں گا۔ حالانکہ جس نے میں ہوں نہ کہا ہے وہ بذات خود نہیں پتا کہ اگلے مرحلے اس کے پاس یہ اقتدار موجود ہوگا یا نہیں، اس کے پاس یہ عہدہ موجود ہوگا یا نہیں، وہ تو خود قبر کی مٹی میں چلا جائے گا۔ میں وہ رشتہ بتانے لگا ہوں جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم غار میں تھے ہجرت کی رات، ہجرت کے سفر میں، تو ہم نے دیکھا دشمن ہماری غار کے دھانے پر تھا اور اس کے قدم ہمیں نظر آ رہے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان دشمنوں نے اگر اپنے پاؤں کی طرف نظر کر لی تو نظر ہم پہ پڑ جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ میری بات کا خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، کیسے یہ دشمن ان کو پکڑ سکتا ہے جن دو کے ساتھ میرا اللہ ہوتا ہے؟ ان کو کیسے دشمن پکڑ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں پکڑ سکتی۔ لہذا اس ذات سے تعلق بنائیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ اپنے بندے سے کہے، اے میرے بندے تو خوف نہ کر، تو غم نہ کر، میں ہوں نا۔ یہ ہمیں عقیدہ میں ملنا چاہیے، یہ ہمیں توکل ملنا چاہیے کہ جب اللہ کہہ دے میں ہوں نا، جب اللہ نے کسی بندے سے کہہ دیا میں ہوں نا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی قبر بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، معاشر کے اندر بھی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لہذا ہمارا تعلق وہ ہونا چاہیے اللہ سے کہ اللہ خود کہے میں ہوں نا، فکر نہیں کرنی۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پر بھی یہی کہا، وَلَا تَهِنُوا، حالات جیسے بھی ہو جائے، پیٹرول 1000 روپے کا ہو جائے، آپ کے زندگی کے سارے جو اخراجات ہیں وہ انتہائی مشکل ہو جائیں، لیکن یاد رکھو یہ سارے اخراجات دینے والا، یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا تمہیں یہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا، تم نے کمزور نہیں پڑنا، بزدل نہیں ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، تم نے غم بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تم ایک دن ضرور غالب آ جاؤ گے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہو، اللہ تجھے ڈگمگانے نہیں دے گا۔ لہذا ہمیں یہ جملہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمانوں کو تھوڑا سا ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تم نہیں ڈگمگاؤ گے، تم غالب آ جاؤ گے، جتنی مرضی پابندیاں لگ جائیں، جتنی مرضی IMF بن جائیں، لیکن ان سے اوپر بھی ایک ذات موجود ہے جو سارے سسٹم کو چلانے والی ہے، طاقتور۔ ہم اس چیز پہ نہیں دلی طور پر مطمئن نہیں ہوتے ان باتوں پر کہ یہ جتنا مرضی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تو آتی ہے ہم مغلوب ہیں، ہمارے اوپر بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہیں۔ لیکن جب بندے کے پاس اپنی طاقت ہے نا ایمان والی، سچی بات یہ ہے کہ اس کو ذرا بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں فرعون کی کتنی بڑی طاقت ہوگی، کتنی بڑی سیکیورٹی ہوگی، وہ فرعون تھا نا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، وہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، کتنا کنٹرول تھا، یعنی اس کی بادشاہت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ وہ اپنے آپ سے اوپر چلا گیا، انا ربکم الاعلیٰ کہنے لگ گیا، کتنی بڑی سیکیورٹی ہوگی۔ اور اس کے دربار میں 2 درویش جن کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی کلاشن نہیں ہے، جن کے پاس خود سیکیورٹی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ سادہ سے انداز میں اس کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنوں نے روکا ہوگا، کتنی جگہ پہ ان کی سکیننگ ہوئی ہوگی کہ آپ دربار میں جا رہے ہیں فرعون کے اور آسانی سے چلے جائیں، یہ ممکن ہے؟ تصور تو کریں کہ وہاں اس کے دربار میں گئے، وہ کیسے گئے؟ وہ کلیہ لے کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا قالا ربنا، دونوں پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، دونوں ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قالا ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اللہ ہمیں ڈر ہے
کہ یہ ہم پر کوئی زیادتی کرے گا، ایجنسیاں ہمارے پیچھے لگ جائیں گی، سیکیورٹی ہمارے پیچھے لگ جائے گی، ہمیں جینا ہمارا دوبر کر دیں گے، یہ فرعون کی ساری سیکیورٹی ہمارے پیچھے لگ جائے، زیادتی کریں گے، ہم پہ ظلم کریں گے، او ایتوا، یا ہم پر مشکلات ڈھا دے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر وہاں جملہ بولا، کہا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ، اے ہارون، گھبرانا نہیں، میں ہوں نا، لا تخافا، نہیں ڈرنا، میں تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ گویا جب یہ جملہ مل جاتا ہے، لا تخافا اننی معکما، میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس بچے کی طرح دیکھیں کہ جو چلنا نہیں جانتا، میں ہوں نا، یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ دونوں درویش چلے جاتے ہیں اس کے دربار میں، وہ چاہتا تو ایک چٹکی میں سارا کچھ کروا سکتا تھا، وہ بات سننے پہ بھی مجبور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا رہے ہیں، ان کا جواب دینا پڑا، کیونکہ طاقتور تو کہتے ہیں جاؤ جو چپ کراؤ اس کو، لے جاؤ باہر لے جاؤ، لیکن وہ اتنا روب میں آیا، اتنا دبدبے میں آ گیا، اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کا جواب دینا پڑا، اور پھر کر نہیں کچھ سکا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے جادوگروں کو بلا لیا، چلو مقابلہ کرواؤ۔ اس کو ضرورت کیا تھی مقابلہ کروانے کی؟ یہ وہ خوف تھا جس کی وجہ سے اس کو جواب دینا پڑا۔ ویسے بھی کہتا اپنے سمجھ کو لے جاؤ باہر، یہ نہیں کہ بات نہیں سننی، اس کو بند کر دو کہیں، لیکن اللہ نے خوف زدہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا موسیٰ ہارون میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہوں۔ لہذا ہمارے پاس وہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس اتنا مضبوط ہم ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی کا کوئی رشتہ کھو جائے، زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، زندگی میں کوئی اس طرح کے حالات آ جائیں، آپ کو اللہ کی طرف سے غیبی یہ آواز آئے، میں ہوں نا میرے بندے، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری کون مدد کر سکتا ہے جب اللہ نہ چاہے؟ صرف اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، جب اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر مومن بھی بننا ہے، اللہ پر توکل بھی کرنا ہے، اعتماد بھی کرنا ہے۔ ہمارے ساری کوششیں، بھائی ادھر بیٹھے تھے جمعے کے بعد، وہ بات کر رہے تھے کسی مسئلے میں تقدیر کے حوالے سے، ان کا بڑا اچھا سوال تھا کہ لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، تقدیر کا جب سوال کرتے ہیں، یہ تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ نے فاجر ہونا ہے، آپ نے فاسق ہونا ہے، آپ کو ہدایت ملنی ہے یا نہیں ملنی، آپ نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا، یہ لکھا ہوا، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی جب مسئلہ آتا ہے ایمان کا، جب مسئلہ آتا ہے عمل کا، جب مسئلہ آتا ہے جنت جہنم کا، ہم ایک تقدیر کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن اسی اللہ رب العزت نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے ہر چیز جو جاندار ہے اس کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے۔ یہاں ہم تقدیر کو نہیں مانتے، دن رات ایک کیا ہوا نہیں، اللہ نے کہا تو پھر کیا، ہم نے تو رزق کمانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ یہاں ہم اللہ کی تقدیر کو بہانہ نہیں بناتے۔ جب عمل کی باری آتی ہے، جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں ہدایت کی باری آتی ہے، وہ اللہ نے جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا۔ کچھ ہم نے بھی کرنا ہے، جس طرح ہم رزق کے بارے میں بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی طرح عمل کے پیچھے بھی بھاگنا پڑے گا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا ایمان دوسرے بندوں کی نسبت مضبوط ہوگا، جس کا ایمان دوسروں کی نسبت مضبوط ہوگا، اللہ اس کے ساتھ لشکروں کی جماعت، فرشتوں کے لشکروں کی جماعت بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ فرشتے اتنے بڑھا دیتا ہے، اور جس قدر اس کا ایمان کم ہوتا جاتا ہے، اس کے فرشتے کم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایمان خدا نخواستہ منفی ہو جائے
تو پھر شیطان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، پھر شیطان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہ موضوع رکھنے کا ایک حدیث میں نے پڑھی بڑی کمال کی، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ موضوع رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو روزانہ ہم بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں غور سے حدیث سنیں۔ ہم اپنے بچوں کو جب اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں، سائیکل پہ بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں، بچے باہر دیکھتے ہیں، یا ہم کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جاتے ہیں، بچے مطالبہ کرتے ہیں، ہم فوراً پورا کرتے ہیں۔ وہ راستے میں جاتے ہوئے آپ کو کہیں گے یہ کام کریں میرے لیے، یہ کام کریں، یہ کریں۔ یہ گفتگو ہوتی ہے، اس میں ساری زیادہ تر گفتگو دنیا کے حوالے سے ہوتی ہے۔ بچے خود مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے، پاپا شام کو مجھے چاہیے، کل چاہیے، پرسوں چاہیے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، سواری پہ بٹھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی عمر تقریباً 15 سال تھی، تو اس سے بھی چھوٹے تھے۔ اور یہ رات کو اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کی نماز کو چیک کیا کرتے تھے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تربیت کیسے کی؟ ساتھ بٹھایا ہے تو بٹھا کر سواری پہ ان سے باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بیٹا میں تجھے کچھ کلمات، کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ بچوں کو ایسی باتیں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب یہ جملہ جو ہے کسی بڑے کو بھی نہیں سمجھ آتا، یہ جملہ بھی اللہ کو کہاں ضرورت ہے حفاظت، ہم اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ مشکل جملہ ہے، لیکن اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے مشکل بات بھی بچوں کو سمجھائیں، یہ مت سمجھے اس کو سمجھ نہیں آنی۔ احفظ اللہ یحفظک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تو قادر ہے، وہ مالک ہے، اس کی حفاظت کون کر سکتا؟ وہ تو خود ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کی بات کو مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، جو اس کے بندے ہیں اگر ان کو ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹا یہ میری بات یاد رکھنا، اگر تمہیں حفاظت چاہیے، اگر تمہیں یہ لفظ چاہیے میں ہوں نا، اس کا سہارا چاہیے تو اللہ کی حفاظت کرو۔ یحفظک، اللہ کہے گا میں ہوں نا، اللہ حفاظت کرے گا۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ بچے کا عقیدہ دیکھیں درست ہو رہا ہے، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائے گا۔ یعنی اللہ کو سامنے ہم تو نہیں دیکھتے، مطلب یہ کہ اللہ کی مدد ایسے ہی آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی جب اللہ کی حفاظت کرو گے۔ گویا جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اللہ کو ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ میں ہوں نا، کہیں ضرورت ہے اللہ آپ کی مدد کرے گا، کہیں آپ کو پریشانی ہے اللہ پریشانی سے نکالے گا، کہیں مشکل ہے اس مشکل سے نکالے گا، لیکن اس کے لیے عقیدہ ایسا کرنا چاہیے جیسے اس بچے کا کیا ہے۔ اور کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ بچے سوال کرتے ہیں نا، ابا جی یہ کر دیں یہ کر دیں، ان کو سکھائیں بیٹا تمہیں کوئی ضرورت ہے نا تو اللہ سے مانگو، ابے کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، دعا کرو اللہ سے، ان کو دعا کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کی تنخواہ میں آپ کی روزی میں اللہ برکت دے دے گا۔ دعا بچے کریں گے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کوئی چیز کی ضرورت ہے اس کو بچے کو پہلے کہیں مجھ سے نہیں مانگے اللہ سے مانگے، جاؤ اندر 2 رکعتیں نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا، اور دینی تو آپ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ بن جائے گا بچے کا کہ مانگنا اللہ سے ہے، اللہ نے میرے ابے کی ڈیوٹی لگانی ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو۔ فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو۔ فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہے، مدد طلب کرنی ہے، اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ سارے عقیدے درست ہیں، سارے عقیدے اس بچے کے درست ہو رہے ہیں، گویا پوری امت کے وہ عقیدے درست کرنے کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دے دیا ہے۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بیٹا جب خوشحالی ہوتی ہے نا،
بچوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب وہ کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ باپ کی بات بھی نہیں سنتے، ماں کی بھی نہیں سنتے، لاپرواہی کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتایا خوشحالی میں، خوشحالی یہی ہے کہ لاؤبالی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، فراوانی ہر چیز۔ خوشحالی میں اگر اللہ کو یاد رکھو گے تنگ دستی میں اللہ تمہیں نہیں بھولے گا۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو گے تنگ دستی میں اللہ کہے گا میں ہوں نا، تنگ دستی میں اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، یہ اس کا عقیدہ۔ اور ساتھ فرمایا جو چیز تمہیں نہیں ملنی جو مرضی کر لو وہ نہیں ملنی، جو چیز تمہیں نہیں ملنی جو مرضی کر لو، دنیا ساری مل جائے، ساری اکٹھی ہو جائے، سارا زور لگا لے، وہ جو چیز تمہیں نہیں ملنی وہ نہیں ملنی، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور وہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، یہ پوری دنیا اکٹھی ہو کر بیٹا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب اللہ نہ چاہے، اور اگر تمہیں اللہ کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے پوری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بچے کا عقیدہ درست ہو رہا ہے۔ اور ساتھ کہا، فرمایا کہ جب صبر کرتے ہو تو اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے، کبھی مشکل آئے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، جب صبر کی عادت پڑ جاتی ہے اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تنگی کی حالت میں جب انسان تنگی برداشت نہیں کرتا اس وقت تک اس کو کشادگی نہیں ملتی، جب تک انسان تنگی اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا اس وقت تک اس کو کشادگی نہیں ملتی، ہمیشہ کشادگی تنگی کے بعد آتی ہے۔ یہ باتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کے ساتھ بٹھا کے اتنا کچھ بتایا ہے۔ ہم بچوں کو لے کر جائیں، ان کا یہ عقیدہ بنائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا اس سے تعلق بنا لیں جب وہ کہہ دے میں ہوں نا، پھر دنیا کی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ یہ عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص وہ ہیں کہ جو اللہ کی گارنٹی میں ہوتے ہیں، 3 شخص اللہ کی گارنٹی میں۔ ایک وہ جو مسجد کی طرف چل رہا ہوتا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کو خطرہ محسوس ہو نا کہیں بھی تو مسجد کی طرف آ جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جو حج کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جو جہاد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، جو صبح کی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی سارا دن وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ گویا ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹی چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ جملہ چاہتے ہیں تو اللہ کے بن جائیں۔ میں ہوں نا، اللہ جب یہ کہہ دے گا سچی بات ہے، آپ کی سارے جہان آپ کے سدھر جائیں گے۔ یہ عقیدہ بنائیں، اور اس عقیدے کو بنانے کے لیے بڑا اچھا موسم آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سوچ، فکر، پلاننگ بنانا ایک مسلمان کا ایک فکر مند ہونا یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے کہ آپ اتنے فکر مند ہو جائیں کہ میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے، اور اس رمضان کو گزرنے سے پہلے میں نے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لینا ہے کہ اللہ کہے میرے بندے میں ہوں نا، پریشان نہیں ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔